اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے۔ ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق مسائل کی تدبیر بیان کرتا رہتا ہے۔ جو وہ سمجھتا ہے اسے ہی کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اس میں کسی عام آدمی، کسی مولانا یا کسی پروفیسر یا محقق کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے سمجھا وہی صحیح ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ حقائق دیکھیے، حقائق سے نتائج اخذ کیجیے اور ان کا موازنہ کیجیے دوسرے لوگوں کی رائے کے ساتھ، اور جو صحیح ثابت ہو اس پر قائم ہو جائیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے بات کیوں کی؟ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ آدم کا قصہ 1400 سال پہلے سے شروع ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہر کوئی اپنی اپنی رائے کے مطابق اسی تشریح کر رہا ہے۔ حقائق کو کوئی نہیں دیکھتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہی سب سے ٹھیک ہے یا وہی اصل ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں یہ نہیں کرتا۔ میں جو حقائق سے نتیجہ اخذ کرتا ہوں اس کو دوسروں کی رائے سے ٹیلی کرتا ہوں۔ اگر اس کے مطابق ہو جائے ٹھیک، اگر نہ مطابق ہوئے تو اور کوشش کرتا ہوں۔ واقعہ کو یوں ہے، یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور حتمی طور پر آدم کو زمین پر ہی آنا تھا کیونکہ یہ زمین کے لیے خلیفہ تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی بات اس کے پورے پروسیجر کو طے کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زمین پر بھیجا ہے اور اس پہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کا ہر شخص کا پروسیجر الگ ہوتا ہے اور اس کے اپنے حقائق کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم کو بھی ہم نے ایک پرسنالٹی کے طور پر لینا ہے اور ان حقائق کو جاننا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھا دیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء سکھا دیے اور وہ اسماء جو سکھائے تھے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا، کیونکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ جمع کا ہے، عَرَضَهُمْ، اور فرشتوں سے پوچھا گیا بتاؤ بھائی، وہ نہ بتا سکے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے جواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ فساد بھی نہیں کرے گا، خون بھی نہیں بہائے گا، بلکہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل اسماء سکھا دیے۔ بات تھی فساد اور قتل کی، خون بہانے کی، لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو کل اسماء سکھا دیے۔ آپ پہلے تو یہ دیکھیں اس کے فرشتوں کے اعتراض کے جواب میں اسماء کیوں سکھا دیے، کہ وہ اس لیے سکھائے تھے کہ جب زمین پر جائے گا تو زمین پر حکمرانی کرے گا، زمین کے رازوں کو فاش کرے گا۔ جب اسے علم ہوگا، طریقہ کار کو سمجھتا ہوگا تو وہی کرے گا، تو اس نے جہاں آ کر وہی کیا۔ اگر یہ خون بہاتا ہے، فساد کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی فلاح کے لیے، اس زمین و آسمان کی تسخیر کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات،
جب آدم کو اور ہوا کو جنت میں بھیجا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اسکن انتا و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو اما ہوا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھے بھیجا گیا تھا، کیونکہ حکم ہی ایک ہے، ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ یہاں بھی ہمیں بہت سی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، چلو ان کو چھوڑتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام سے ایک کوتاہی تو ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ سب ہو گئی۔ جب وہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا؟ تو اس کے جواب میں آدم نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ جب وہ جرم معاف ہو گیا تو اب جنت سے باہر نکالنے کی وجہ کیا بنی؟ کیا تقدیر وجہ بنی یا آدم کا فعل وجہ بنا؟ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ تقدیر کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ ہے، لیکن وہ اس کے الہ ہونے کا ثبوت ہے، اور جو عمل ہوا نتیجہ ہوا آدم کے عمل کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیے آدم اور ہوا بعض روایتوں کے مطابق 40 سال اور بعض روایتوں کے ساتھ 60 سال تک جنت میں رہے، کھاتے پیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جب وہ ممنوع شجر کھایا تو کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے جسموں میں تبدیلی آ گئی، ان کی اوراد ظاہر ہو گئی، یہ بشری وجود ان کو مل گیا۔ اب آدم کی خطا کی وجہ سے آدم کو زمین پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس وجہ سے بھیجا گیا کہ جب اس کی جسم تبدیلی آئی وہ جسم جنت میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس جسم کے لوازمات جو تھے وہ آدم کو جنت میں رہنے نہیں دیتے تھے، یعنی اس نے پیشاب کرنا تھا، پخانہ کرنا تھا، جیسا کہ یہ جسم ہمیں کرنا پڑتا ہے، لہذا اس میں اس عمل کا جو رزلٹ تھا، وہ نتیجہ تھا، وہ اس کو جنت میں نہیں رہنے دے رہا تھا۔ اس کی خطا معاف ہو گئی۔ ایک خطا کی ایک دفعہ سزا ملتی ہے، 2 دفعہ سزا نہیں ملتی۔ اس عمل کی وجہ سے نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ اس کے جسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بھیجا گیا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں آج بھی جب موت آتی ہے تو اس جسم کو ہم یہی زمین میں دفن کر دیتے ہیں اور انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ یہ تقسیم ابھی تک واضح ہے، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جسم جو ہم اس دنیا میں ہمیں ملا ہوا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ یہیں پر رہے گا، یہیں پر اس کا خمیر تھا اور یہیں اس نے رہنا ہے۔ وہ انسان، وہ آدم، وہ کیفیت جس کیفیت میں اسے جنت میں بھیجا گیا تھا اسی کیفیت میں پھر دوبارہ جنت میں جائے گا۔ اور ہمارا سفر بھی یہی ہے کہ ہم نے اس مقام سے اسفل کے مقام سے ہم نے اوپر مقام پر آخری منزل تک پہنچنا ہے، اور وہی منزل ہماری جنت میں جانے کے لیے ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ وہ سارے حقائق جو الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں میں نے آپ کو ایک نظم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب کیجئے اعتراض، کیا آدم اپنی غلطی کی وجہ سے آیا جبکہ خدا نے معاف کر دیا؟ نہیں، غلطی معاف ہو گئی۔ اس ایک جرم کی سزا ایک دفعہ ہوتی ہے، تو پھر کیوں آیا؟ یعنی جو تبدیلیاں اس کے جسم میں ہو گئی تھی ان تبدیلیوں کی بنا پر وہ جنت میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یہ جو تبدیلیاں واقع ہو گئی ہیں اب یہ تمہیں جہاں نہیں رہنے دے گی، اب تم زمین میں جاؤ اور وہاں رہ کے آؤ اور یہ منزل طے کر کے آؤ۔ معزز ناظرین سامعین، نام بڑے بڑے ہوتے ہیں اور لوگ بڑے ناموں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو حتمی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بات
کا अपना वजन अलग होता है। किसी की बात हो, कोई भी शख्स हो, उसकी बात को परखिए, उसको परखने के बाद फिर देखिए कि वो बात साबित हो रही है, हर लिहाज से सही साबित हो रही है या नहीं हो रही। आदम इस दुनिया में अपनी गलती की वजह से नहीं आया था, वो तो रब ने माफ कर दी थी। आदम इस वजह से जमीन पर आया था कि उस शजर को चखने के बाद जो उसके जिसमें तब्दीलियां वाक़ई हो गई थी, वो तब्दीलियां उसे वहां नहीं रहने देती थी, और उन तब्दीलियों से जान छुड़ाने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और उन तब्दीलियों से जान छुड़ाएंगे तो हम कामयाब करार पाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सामने सही तरीके से वो चीज़ें रख दूं और आपको जिसकी समझ भी आ सके। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने, सच पर कायम रहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।